ایمان پر دنیا سے رخصت ہو جانا، اسی ضمن میں کچھ گزارشات نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اللہ رب العزت آپ کو ان کے عمل کی توفیق بخشے۔ سورہ حجر آیت نمبر 99، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرمائی، ایک حکم عطا فرمایا جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کر کے آیا، اور پھر وہ ہمارے لیے اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن گیا جس پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی زندگی میں کوشش کریں تو انشاءاللہ جب بھی وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا سے جانا پڑے گا، جب لاد چلے گا بنجارا پھر جانا پڑے گا، تو وہ وقت ہمارے لیے اس زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ خوشی اور سکون والا وقت بن جائے گا۔ وہ دو جملے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پہلا جملہ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جملہ ایک ہی ہے لیکن دو باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، آپ نے عمل کر لیا، 100% عمل پیرا ہو گئے، اب مسئلہ ہمارا ہے۔ عمل کرنے والوں نے بھی 1400 سال سے استعمال کیا، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، مسئلہ آج کے دور کے مسلمانوں کا ہے، مسئلہ آنے والی ہماری کہ ہم اس اصول پر کاربند ہیں یا نہیں۔ اگر خاتمہ بالایمان کرتے ہیں تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پہلی ہدایت کہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کی عبادت میں زندگی بسر کیجیے۔ اب کب تک عبادت کرنی ہے، اس کے آگے حتیٰ سے اس بات کی وضاحت ہے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ تک یقین پہنچ جائے۔ اب یہ یقین کیا ہے؟ اس کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کا وقت آ جائے۔ تو مطلب کہ جملے کا بنے گا کہ اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی ساری زندگی۔ اب ساری زندگی میں ہمیں شیطان دھوکا، آج کا مسلمان دھوکے میں آتا ہے کہ عبادت تو بس مسجد کے اندر ہوتی ہے، نماز پڑھ لی، زندگی میں ایک دفعہ حج، سال میں ایک دفعہ روزے، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ، یہ عبادت ہے۔ یہاں تو عبادت کا حکم ہے موت تک، بیچ میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ عبادت سے خالی نہیں۔ اور حالانکہ عبادت تو ہم مسجد میں چلے گئے، کئی مسلمان ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو اس بات کا ہدایت کا معاملہ فرمائے اور فکر عطا فرمائے کہ ہفتے میں ایک دفعہ مسجد میں آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھتے، ایسے بھی ہیں خدا نہ خواستہ جو سال میں 2 دفعہ مسجد میں آتے ہیں عید کی نماز۔ اب سال میں 2 دفعہ عبادت، اتنی تھوڑی عبادت تو عیسائیت کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک پادری سے میری بات چیت ہوئی، حق اور باطل کے مناظرے نہیں کی، میں نے پوچھا کہ اسلام کے اندر تو ایک نظام عبادت ہے، آپ کے مذہب میں جو آپ جس کی لوگوں کو عیسائیت کو دعوت دیتے ہیں اس میں نظام عبادت کیا ہے؟ مقصد تو بات سمجھانا تھا۔ تو اس نے مجھے سال کے 5-6 دن گن کر بتائے کہ بس ہماری عبادت کے یہ دن ہیں۔
اور زیادہ سے زیادہ جو بہت نیک عیسائی ہوگا مذہبی دین والا، وہ اتوار کے اتوار گھر چلا جائے گا عبادت کے لیے۔ تو اس سے عرض کیا ہمارے دین نے عبادت کا نظام ایسا دیا ہے کہ ساری زندگی ہماری عبادت ہے، اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، کوئی مہینہ دن 1 سیکنڈ عبادت سے خالی نہ جائے۔ کہنے لگا کہ یہ تو ناممکن بات ہے، اسلام ناممکن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا دین اسلام اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف اسی بات کا حکم دیتا ہے جو انسانوں کے لیے قابل عمل ہو، صرف قابل عمل نہیں، آسان ترین ہو عمل کے لحاظ سے، اور انسانی فطرت کے مطابق ہو۔ انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ جو تمہارا سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انسانی عقل، انسانی فطرت، انسان کے دل کی محبت یہ کہتی ہے اگر تم نے کسی سے محبت کی ہے اور سب سے بڑھ کر کی ہے تو پھر ایک لمحہ، 1 منٹ زندگی میں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم خدا کو خدا بھی مانو اور سال میں 5 دن عبادت کے لیے جاؤ، یا آج کے دور میں ہفتے بعد صرف جمعے کے لیے عبادت کے لیے رب سے ملنے چلے جاؤ؟ پورا ہفتہ وہ رب نہیں ہے کیا پورا ہفتہ اس کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا موت صرف جمعے کے دن آنی ہے کہ جمعے کے دن عبادت کے لیے چلے جائیں؟ موت تو جمعے کے علاوہ کسی بھی دن آ سکتی ہے۔ تو جب رب کی محبت ہر لمحہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اللہ رب العزت سے کرتے ہیں۔ جب یہ محبت مسلمان پہ اللہ کی سب سے زیادہ فرض ہے تو پھر اس کی عبادت بھی ہر لمحہ ہوگی تو محبت کا ادا ہوگا۔ یہ کیا ہوا کہ دعوی محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہے، لیکن عبادت صرف مسجد میں آ کر ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کی نماز میں، وہ بھی سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے نکل گئے۔ اور یہ بات بھی ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہم مسلمانوں کے لیے پورے ہفتے کے دنوں میں عبادت کے لحاظ سے سب سے اہم اور خاص دن ہے۔ عبادت تو پورا ہفتہ ہونی چاہیے، لیکن جمعے کی عبادت سب سے اہم، کہ ہمارے لیے یہ دن رکھا ہی عبادت کے لیے گیا تھا۔ لیکن آج دین سے دوری کا عالم یہ ہے، بے فکری کا عالم یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے بھی آنا سب سے آخر میں، نکلنا سب سے پہلے، ادھر سلام پھرا نہیں اور ادھر دوڑیں لگی، اور باہر مسجد کے باہر کا منظر یہ ہوتا ہے کہ جیسے شاید صرف 2 فرض پڑھنے کے لیے آئے، نہ دعا، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ سنتوں کی ادائیگی، نہ نفل کی ادائیگی۔ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی نافل ہو گئی کسی پر، ایسی اضطراری حالت تھی کہ وہ بیچارہ وہ تو صرف فرض ہی پڑھ سکتا تھا، تو ایسی کشمکش میں خدا نخواستہ بھی پڑ گیا تو اس کا حکم اور ہے۔ لیکن پورے معاشرے کا جمعے کی عبادت کے ساتھ ایسی بے پرواہی برتنا ہی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں تو حکم تھا کہ موت تک عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن خاص جمعے کی عبادت سب سے اہم تھی، اور اس میں بھی ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمارا مسلمان اتنا مصروف ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز بھی پوری طرح اس سے پڑھی نہیں جاتی، اور یہ 1 دن کی بات نہیں تو 6 سال سے یہ رکی، اور ایک مسجد کی بات نہیں، ساری مساجد کا آپ وزٹ کر لیں، تجزیہ کر لیں، کتنے مسلمان ہیں جو جمعے کے دن کی سنت نماز کی بھی پوری پڑھتے ہیں۔ دل میں وہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس میں بھی امام صاحب تھوڑی سی ہلکی 2-4 آیات زیادہ پڑھ لیں تو وہ بھی طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے کہ آج نماز 30 سیکنڈ زیادہ لمبی ہوئی۔ ٹھیک ہے، امام کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ مجھے حکم تھا کہ موت تک عبادت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ کیا یہ فکر کی بات نہیں کہ میرے پاس جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے بھی پوری نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے؟ تو قیامت نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ تو پھر اگر خدا نخواستہ خاتمہ بالایمان نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟
پھر کیا ہوگا؟ پھر موت کے وقت معاملہ بگڑ گیا تو اللہ کے سوا کون بچانے والا ہوگا؟ جن کی خاطر جمعہ بھی چھوڑ دیا، جمعے کی عبادت بھی کم کر دی، اس کو اگنور، اس کو بالکل بے پرواہی برتی، جن کی خاطر، چاہے وہ اپنے نفس کے لیے ہو چاہے کسی اور انسان کے لیے ہو، کیا وہ موت کے وقت قبر میں آ کے ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس آیت میں جمعے کی اہمیت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور ساری زندگی عبادت ہے۔ اب ساری زندگی عبادت کیسے ہے؟ اس کا بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ ہر کام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق اگر انجام دیا جائے تو ہر کام عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، بہت سمجھ میں آنے والی بات، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اتنا سا جملہ اگر دل میں بیٹھ جائے کہ ساری زندگی عبادت میں لگے رہو اپنے رب کی، یہاں تک کہ موت آ جائے، زندگی کو عبادت بنانے کا نسخہ حضور کی سنت ہے۔ جو کام آپ نے جیسے انجام دیا ان کاموں کو ویسے انجام دینے کی کوشش کرنا، وہ کام عبادت بن جائے گا۔ اب دیکھیے ہماری زندگی کا سب سے افضل عمل جس کو کسی اچھی محفل میں آدمی بیان کرنے سے بھی شرماتا، پسند نہیں کرتا، وہ ہے قضاء حاجت کرنا۔ مثال اس لیے دی ہے کہ ہر انسان مجبور ہے، ایک بشری تقاضا ہے، کھائے گا پیے گا تو پھر بشری تقاضا قضاء حاجت کا بھی اس کو لاحق ہوگا جب تک زندہ ہے۔ جنت میں نہیں ہوگا، وہاں جو مرضی کھائے پیے، ہلکی سی ڈکار آئے گی، وہ بھی کوئی بو والی نہیں ہوگی، خوشبودار مشک و عنبر کی خوشبو نکلے گی دہن سے اور کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ کوئی ناپاکی نہیں، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں، کوئی گندگی نہیں، بالکل ہر چیز پاک۔ دنیا میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے تو وہ مجبور ہے اپنی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے پر۔ امام مالک غالباً فرماتے رحمہ اللہ کہ اللہ نے انسان کے تکبر کو توڑا ہے اس عمل سے۔ فرماتے ہیں کہ کیا اس انسان کو تکبر زیب دیتا ہے جو دن میں کئی بار اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے؟ اور انسان مجبور ہے، چاہے وہ اس کے آگے لاکھوں ملازم ہوں، اس عمل کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھ سکتا، مجبور ہے انسان، اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر انسان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میری کیا حیثیت ہے، ایک بزرگ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جا رہا تھا بڑے اکڑ کے، اس کی ایک فقیر کے ساتھ راستے میں ٹکر ہوئی، کندھے سے کندھا ٹکرایا، اس نے گھور کر کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، دیکھ کے نہیں چلتا، تجھے نہیں پتا کہ میں گزر رہا ہوں؟ تو وہ بھی کوئی کلندر ہوگا، اللہ کا بندہ، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے، میری اوقات اور ہر انسان کی اوقات، میری بھی، انسان ایک مادے سے پیدا ہوا، ناپاک پانی کی بوند سے، اور پھر جب دنیا میں آیا تو کیا حالت تھی؟ جب تک زندہ رہے گا حالت یہ ہے کہ جسم کے جس حصے میں اگر کٹ لگے گا تو وہاں سے زندگی نکلے گی۔ اللہ نے پورا جسم ہمیں جلد دے دی کہ ہماری اندر کی ناپاکیاں اللہ نے دنیا کو اور ہمیں اس سے بچا رکھا ہے، لیکن جہاں سے بھی کچھ نکلے گا وہ ناپاکی ہی نکلے گی، نظافت کے خلاف چیز ہی ہوگی۔ یہ حالت ہے، یہ تیری اوقات ہے، اور جب تو مرے گا تو تیرا بدن زمین کے کیڑے مکوڑوں سے خوراک بن جائے گا۔ میں جانتا ہوں تو کون ہے، میں جانتا ہوں کہ انسان کون ہے، یہ انسان ہے۔ تو ایسے انسان کو تکبر زیب دیتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور غرور میرا ازار ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ تکبر اور بڑائی، کبر، یہ اللہ کی شان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اللہ نے جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہے جہنم کو اس پہ واجب کر دیا، جنت کو اس پہ حرام کر دیا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کی جو اخلاقی بیماریاں جن میں حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بد نظری ہے اور لالچ ہے، اسی طرح کینہ ہے، بغض ہے،
جو انسان کی روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں، ان میں سب سے آخر میں جو بیماری چھوٹتی ہے وہ تکبر ہے۔ یہ بڑے بڑوں میں تکبر پایا جائے، بلکہ جو فرماتے ہیں کہ حالت ہے کہ ایک انسان گردن جھکا کے بیٹھا اور کہتا ہے کہ میرے دل میں تو کوئی تکبر نہیں ہے، دیکھو فلاں میں بھی تکبر ہے، فلاں میں بھی تکبر ہے، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں۔ فرماتے ہیں اس کو اپنی عاجزی پر تکبر ہے، یہ اپنی عاجزی پر متکبر ہے کہ میں عاجز سارے متکبر۔ تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، حدیث میں مثال دی جیسے چونٹی رینگ کر بدن پہ چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، بالکل غیر محسوس انداز میں تکبر بھی اسی طرح ان دل و دماغ میں غیر محسوس انداز میں چھا جاتا ہے۔ تکبر سے بچنے کا طریقہ سلام میں پہل کرنا، سلام میں جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ البادی بالسلام بری من الکبر او کما قال۔ تکبر سے بچنے کا طریقہ کہ نعمت پہ شکر کیا جائے، اس نعمت کا کریڈٹ کمال کسی کو نہ دیا جائے سوائے اللہ کے، کہ جو ہے اللہ کی رحمت سے، جس کے پاس نہیں ہے اللہ کا حکم فیصلہ ہے، میں کسی سے برتر نہیں، کوئی مجھ سے کمتر نہیں، عاجزی اختیار کرتا وغیرہ۔ تو انسان مجبور ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، دنیا کا نظام ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ عمل بیت الخلاء انسان جاتا ہے، زندگی کا سب سے نچلے درجے کا عمل ہے، ناگواری سے بیان کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء بھی سنت کے مطابق جاتا ہے، کیسے کہ وہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بایاں پاؤں پہلے بیت الخلاء میں رکھے سر ڈھانپ کر جائے، وہاں قضائے حاجت سنت کے مطابق کرے، بدن لباس کو ناپاک چیزوں سے محفوظ کرے، پاکی صحیح طرح کرے، پھر واپس باہر نکلے تو پہلے دایاں پاؤں رکھے، دعا پڑھ لے غفرانک کم از کم، یا اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں، تو اس بیت الخلاء جانے پر بھی اس کو بے حساب اللہ نیکیاں دے گا۔ حالانکہ یہ کوئی نیکی کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق ہے تو تب بھی ثواب۔ صحابہ کرام نے میاں بیوی کے آپس کے مسائل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اگر حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو جیسے گناہ ملتا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق خواہش نفس پوری کرتا ہے تو پھر اس پر ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ جب یہ عمل بھی ہمارے دین میں نیکی بن سکتے ہیں تو پھر باقی کام تو اس سے بہت اوپر ہیں۔ انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، لباس پہنتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، کھیل تفریح ہے، غم خوشی ہے، رزق حلال کمانا ہے، گھر بنانا ہے، سواری خریدنی ہے، یہ سارے اعمال، سارے کام اگر حضور کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو جائیں تو انشاءاللہ کہ ہر عمل باعث ثواب اور عبادت بن جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر سنت اور حضور کے طریقے کو چھوڑا جائے گا تو پھر جو نماز روزہ ہے یہ بھی عبادت نہیں رہیں گے، یہ گناہ بن جائیں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب سے بڑی عبادات ہیں، لیکن سنت نبوی کے برعکس کیا جائے گا تو یا تو عبادت ادا ہی نہیں ہوگی، فرض ذمے میں باقی رہے گا، یا ادا ہو تو جائے گی لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا، اس عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب میرا اور آپ کا فرض ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے تو اس چیز کو سیکھنا پڑے گا علماء سے۔ یہاں اب علماء کی ضرورت پیش آئی، یہاں فقہاء کی ضرورت پیش آئی، یہاں اہل علم سے فاسألوا پہ عمل کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ میں زندگی کے سارے نظام کو سنت، قرآن و سنت کے مطابق کیسے بناؤں۔ یہ تفصیلی بات ہے، یہ پوچھے بغیر نہیں پتہ چلے گی، اپنے ذہن سے خود سے ہم قیاس نہیں کر سکتے، یہاں پوچھنا پڑے گا، علماء سے کی خدمات چاہیے ہوگی۔ اگر یہ عمل کر لیا جائے کہ وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کے کاموں کو اسلام اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے، اس فکر میں زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ جب بھی موت آئے گی خاتمہ بالایمان لے کر آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا انتقال ہوا
کسی اللہ والے نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بنا حضرت، کیا بڑے امام ہیں، کیا بنا؟ فرمایا لولا السنتین لہلک الظفر، اگر زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے تو ظفر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ زندگی کے آخری 2 سال، وہ اب علماء لکھتے ہیں کہ 2 سال میں انہوں نے کیا کیا، اور زندگی کے آخری 2 سال، تو علماء نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا انہوں نے زندگی کے آخری 2 سالوں میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کیا، بڑی عمر میں جا کے خیال آیا قرآن یاد کرتا ہوں، دل میں شوق پیدا ہوا، بڑی عمر میں قرآن پاک یاد کرنا مشکل کام ہے، بچپن میں آسان، جوانی میں کچھ تھوڑا مشکل، بڑھاپے میں اور مشکل ہے۔ اب ان کو جب دل میں یہ جذبہ انسان کے انگڑائی لے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے انسان خدا نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، صحابہ اہل بیت نہیں بن سکتا، ان کا زمانہ گزر گیا، اس کے علاوہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو اور محنت صحیح رخ پر ہو، تو پھر ہر عمر میں جو نیکی کرنا چاہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے، تبدیل ہو سکتا ہے، مزاج بدل سکتا ہے، زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو آخری عمر میں بڑھاپے میں خیال آیا کہ حفظ کرتا ہوں، شوق پیدا ہوا، اس حفظ میں اتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، اتنا اخلاص اور محنت سے وہ چلے ہوں گے کہ اللہ نے ان آخری 2 سالوں کی اس محنت کی وجہ سے بخشش فرما دی۔ تو یہ حسن خاتمہ ہے، لیکن اس کے لیے زندگی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔